کہ مجھے چہرے اپنے سینے سے لگا لیا تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ارے جس کو دنیا ٹھکرائے اسے محمد عربی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے زور سے بولو سبحان اللہ. ارے طرف کے بولو. ارے جسے دنیا ٹھکرا دے اسے محمد عربی اپنا لیا کرتا ہے. ارے یہ بھید بھاؤ دنیا کے مذہبوں میں ہوتا ہوگا لیکن میرے مصطفیٰ کے مذہب پہ نہ غریب کو دیکھا جاتا ہے نہ امیر کو دیکھا جاتا ہے نہ کالے کو دیکھا جاتا ہے نہ گورے کو دیکھا جاتا ہے بلکہ مصطفیٰ کے بارگاہ میں دلوں کو دیکھا جاتا ہے. دل اچھے ہونے چاہیے. اب یہ قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اب تو کلمہ پڑھا دیجئے داخل اسلام کر دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھا دیجئے مذہب اسلام میں داخل کر دیجئے. ارے جس مذہب میں لوگ عزت نہیں دیتے اس مذہب میں رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ آج لوگ ہمارے مذہب کو برا بتاتے ہیں صاحب. تاریخیں جب ہمیں یاد ہی نہیں رہی تو نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے اردو ہوتا کیا ہے. انگلش کتنی بھی بلوا لو ان سے فاسٹ بولیں گے بیچارے. ہاں ہمارے بچے انگلش پڑھنے میں تو اتنے ہارڈ ہیں. انگلش میں بات کریں گے اگر پانی بھی بناؤ گے تو واٹر کہہ کے بولیں گے. بے شک بتا رہا ہوں اگر پانی بھی منگاؤ گے تو واٹر ہے. یار اچھی بات ہے انگلش پڑھاؤ ترقی کا دور ہے ترقی کراؤ لیکن ایسا ہم نے بنا لیا انگریزی اتنی پڑھا دی کہ انگریز کو پڑھا دے گا اور قرآن اتنا بھی نہیں پڑھا کہ باپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھا دے. حقیقت ہے. ارے نماز جنازے کی تو چھوڑو سورہ فاتحہ تک نہیں پڑھ سکتا. بے شک حقیقت بات بتا رہا ہوں میں. اب آجو امام صاحب کے پاس اب مدرسے کے بچے یاد آ رہے ہیں. اب امام صاحب یاد آ رہے ہیں چلو بھیا فاتحہ پڑھ دو. اچھی بات ہے پڑھوانی چاہیے بلانا چاہیے مدرسے کے بچوں سے قرآن خوانی کرانی چاہیے لیکن میرے بھائی اگر تو اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھ کے اگر اس طرح ثواب کی دعا کرتا اللہ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ کوئی اگر بچہ اپنے باپ کے لیے اگر دعائے مغفرت کرتا ہے تو اے لوگوں اس کے گناہوں کو اللہ ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے ہم اور تم اپنے کپڑوں کے داغوں کو اپنے صابن سے مٹا دیا کرتے ہیں. اللہ اس طریقے سے اس کے گناہوں کو معاف. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن پڑھائیں گے نہیں. پڑھانے کی بات تو چھوڑو اگر دھوکے سے ڈنڈی لگ جائے نا بچے کے ڈنڈی تو شکایت لے کے آئے گا مسجد میں. بے شک بے شک. ہاں یہ بھائی ٹوٹ گئی سر پھوٹ گیا یہ کر دیا وہ کر دیا. امام صاحب تو کچھ جانتے نہیں بس تو ہی جانتا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں سر کیا ہوتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں بھائی کیا ہوتی ہے. میرے بھائی آپ کو میں ایک بات بتاؤں جب جنگ بدر کا ایک واقعہ بتاتا ہوں میں. جنگ بدر سے جب لوگ وہاں سے کفار مکہ آئے تھے نا مکہ سے مدینے میں جنگ بدر میں آئے تھے میرے نبی کو مٹانے کے لیے مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے. جب میرے مدینے سے میرے مکہ سے میرے آقا تشریف لے کر کے آ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ابو جہل نے کہا تھا نہیں چین سے نہیں رہنے دیں گے وہاں بھی چلو محمد کو وہیں ماریں گے ان کے دین کو وہیں ختم کریں گے. لیکن اللہ ہوا پر کبیرہ دیکھیے تو صحیح جیسے ہی آتے ہیں اور آنے کے بعد میں شرابیں پی جاتی ہیں ناچ گانے کیے جاتے ہیں اور ابو جہل کہتا ہے ارے سب کو اکیلا ہی مار دوں گا. کون ہے محمد کی فوج میں جو ہم سے لڑے گا کون ہے محمد کی فوج میں جو ہم سے مقابلہ کرے گا. ان کی عورتوں نے سونا لا کر کے دیا تھا ان کی عورتوں نے ہیرے لا کر کے دیے تھے ان کی عورتوں نے مال و دولت لا کر کے دیا تھا. ان کی کافروں کی لے جاؤ اور محمد کے دین کو ختم کر کے آ جاؤ محمد کے غلاموں کو ختم کر کے آ جاؤ مذہب اسلام کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا کر کے آ جاؤ. اللہ کی قسم جب یہ خبر میرے نبی کو ملی میرے مصطفیٰ نے جب مدینے میں اعلان فرمایا تو اے لوگوں مدینے کی عورتیں آگے بڑھتی ہیں اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے لیکن 9 مہینے کا لال ہے 9 سال کا لال ہے انہیں لے جائیے اور ہمارے نبی ہمارے مصطفیٰ ہمارے مذہب اسلام پہ قربان کر دیجیے. یہ تھی مائیں جو 9 اور 11 سال کے بچوں کو مذہب اسلام کی خاطر اللہ کی قسم اے لوگوں جنگ میں بھیجنے کے لیے نبی کے قدموں نے لا کر ڈال دیا. لیکن آج کی مائیں بچوں کو قرآن کے اوپر مار دو تو اس کا دل نکل جاتا ہے. بتائیے آپ مجھے یہ ہوگا ایسے بچے ترقیاں کریں گے نہیں کر سکتے. ارے یہ قرآن پڑھنا نہیں جانیں گے تو انسٹاگرام پہ تو ویڈیو بنائیں گے. بے شک بے شک. ان کو کیا پتا کیا ہوتا ہے قرآن ان کو کیا پتا کیا ہوتا ہے مذہب اسلام ہے. ہم نے بچپن میں حافظ جی نے مار دیا تھا ہم نے قرآن ہی نہ پڑھا. بڑا مارتے تھے وہ حافظ جی ہم نے تو قرآن ہی نہ پڑھا. اللہ جب پوچھے گا نا کہ یہ بتا تجھے
دین حاصل کرنے کا موقع ملا تھا تو نے حاصل کیوں نہ کیا؟ تو بولو اس وقت میں کیا جواب دو گے میرے بھائی؟ مار کو نہ دیکھو، اگر استاد کی ایک ڈنڈی یہاں پہ لگے گی نا جہنم کی آگ یہ نبی کی حدیث ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنے نوجوانوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی قسم ہے مسلمانوں کہ تم سدھر جاؤ، اے میرے نوجوانوں تم سمجھ جاؤ، آج اپنی نظروں کی حفاظت کر دو، آج اپنے آپ کی حفاظت کر دو۔ آج دنیا بھر میں دیکھو تو صحیح کتنا پروپیگنڈا چل رہا ہے، آج جس کو دیکھو جب بھی دیکھو بولے ہمارے مذہب اسلام کی بیٹی غیر مسلم کے گھر میں چلی گئی ہے، ہمارے مذہب اسلام کی بیٹی نے دھرم چھوڑ کر کے دھرم پریورتن کر کے اس میں ہو گئی ہے۔ آپ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ارے اس کا مطلب یہی ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو دین سے دور رکھا ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو حدیث کی تعلیم نہیں دی ہے، ہم نے نہیں بتایا کہ اے بیٹی اگر تو کنیز فاطمہ پہ زہرا بن کے رہے گی تو کتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب روز محشر کے دن فاطمہ تو زہرا جائے گی تو فرشتے اعلان کریں گے اے لوگوں سب اپنی نظروں کو نیچے جھکا لو۔ کہا کس لیے؟ کہا آج نبی کی شہزادی 70,000 اپنی کنیزوں کے ساتھ جنت میں جائے۔ ارے نعرہ بھی لگا دو گے کسی کے یاد ایسے ہی ہے، ارے نعرہ لگا دو جھوم کے یار جو آج ذرا سی باتوں پہ پھسل جاتے ہو، گناہوں کی طرف کو تمہارا دل رجوع کرتا ہے۔ آؤ میں بتاتا چلوں، تین بھائی تھے، تین بھائی، تینوں کو گرفتار کر لیا کنہوں نے؟ عیسائیوں نے۔ بولے چلو ان کو مارو، یہ اسلام کی خاطر لڑتے تھے، یہ مذہب اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، بولے ان کو ختم کر دو، اسلام کی تبلیغ ختم ہو جائے گی، اسلام کو مٹا دیا جائے گا۔ تین بھائی سگے بھائی تھے، تینوں بھائی سگے بھائی تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیے تو صحیح مذہب اسلام کی شان کیا ہوتی ہے، مذہب اسلام کی شان کیا ہوتی ہے اور نبی کے غلاموں کی شان کیا ہوتی ہے۔ تم بھی آج ہی جلسے سے پیغام لے کر کے جانا، ہم یہاں سے اٹھیں گے تو سچے عاشق رسول بن کے اٹھیں گے، ہم یہاں سے اٹھیں گے تو ہم سے نبی کے غلام بن کر کے اٹھیں گے۔ دیکھیے تو تینوں بھائیوں کو ان تینوں بھائیوں کو قید کر لیا گیا۔ بڑے بھائی سے کہتے ہیں تو اپنا مذہب چھوڑ دے، ہمارے مذہب میں آ جا، عیسائی دھرم میں آ جا۔ بڑا بھائی کہتا ہے کسی قیمت پہ میں اپنا مذہب اسلام نہیں چھوڑ سکتا، میرے مصطفیٰ نے بڑی تکلیفوں سے ہم تک یہ پہنچایا مذہب اسلام۔ ارے اے لوگوں کیسے بھول گئے تم اس مذہب اسلام کے احسان کو؟ میرے مصطفیٰ نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے؟ ارے بہت کچھ کیا تھا تمہارے لیے، لیکن آج تم بھول گئے ہو نبی کے لیے کچھ نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جلسے تک نہیں سنتے ہم۔ ارے بھاگنے کا ارادہ رکھتے ہیں جلسوں میں سے بھی، ارے چلے جائیں گے ہم نہیں سنیں گے جلسہ۔ ارے کتنے ایسے ہوں گے جو ابھی بھی اپنے موبائلوں میں پڑے پڑے ہوں گے، جو بستروں میں آرام کر رہے ہوں گے اور کہتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام۔ شاعر کہتا ہے اس کا میرے نبی سے کوئی واسطہ نہیں، ارے اس کا میرے نبی سے کوئی واسطہ نہیں۔ ارے محفل میں جو نہ آئے بلانے کے بعد بھی، محفل میں جو نہ آئے بلانے کے بعد بھی، ارے لوگوں دو بھائی رہ گئے سامنے ہیں، تیسرے بھائی کو لایا گیا، بولے مذہب اسلام کو چھوڑ دے، کہاں نہیں چھوڑوں گا، کہاں نہیں چھوڑے گا، چلو تو اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ ارے تمہارا کلیجہ ٹہل جائے گا، ذرا سوچو تو صحیح، لیکن تمہیں فرصت ہی نہیں ہے نبی کی تقریریں سننے کی، تمہیں فرصت ہی نہیں ہے نبی کی باتیں سننے کی، تمہیں تقریریں وہ نعتیں بری لگتی ہے، تمہیں تو صرف گانے اچھے لگتے ہیں، تمہیں تو بند اچھی لگتی ہے، تمہیں تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، لیکن نبی کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ آئیے دیکھیے تو صحیح، کھولتے ہوئے تیل میں ایک بھائی کو ڈال دیا گیا، بولو ان بھائیوں کے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہوگی جن کے سامنے ان کا بھائی کھولتے ہوئے تیل میں چل رہا ہو۔ اے لوگوں اب دوسرے بھائی سے کہا ارے تو بتا تیرا کیا خیال ہے، تو مذہب اسلام کو چھوڑے گیا تیرا بھی یہی حال کیا جائے؟ کہا میرا حال اس سے بھی بدتر کر دو، لیکن مذہب اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے عشق کا جذبہ، یہ ہوتا ہے ایمان کا جذبہ، اس کو بولتے ہیں ایمان، اس کو بولتے ہیں عشق۔ بولے ہمارا اس سے بھی برا حال کر لو لیکن میں مذہب اسلام کو نہیں چھوڑوں۔ ہمارے چینل والے ہمارے ساتھی ہیں